وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا أَيْنَ شُرَكَاؤُكُمُ الَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ ثُمَّ لَمْ تَكُنْ فِتْنَتُهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا وَاللَّهِ رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون صدق اللہ العظیم وصدق نبیہ الکریم۔ اللہ کے خاص فضل و کرم سے قرآن فہمی کا یہ سلسلہ جاری ہے۔ سورہ انعام کی آیات مبارکہ 22 سے 24 تلاوت کی ہیں اور کچھ اور شامل کر کے انشاءاللہ 30ویں آیت مبارکہ تک چند معروضات آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ یہ جو آیت مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، رب تعالیٰ کا ارشاد گرامی کہ جس دن ہم سب کو اکٹھا کریں گے پھر ہم ان لوگوں کو مخاطب ہوں گے جنہوں نے اللہ کے ساتھ شرک کیا، شریک ٹھہرائے، اور ہم پوچھیں گے کہاں ہیں تمہارے وہ شرکاء جن کے بارے میں تم خیال اور تصور کیا کرتے تھے؟ پھر ان کی معذرت کے سوا کچھ نہیں ہوگا اور کہیں گے واللہ ربنا، اس اللہ کی قسم جو ہمارا پروردگار ہے، ہم تو مشرک تھے ہی نہیں۔ دیکھیے ان کو کس طرح اپنے آپ پر جھوٹ بول رہے ہیں، جھوٹ باندھ رہے ہیں، اور جو وہ افتراء بازیاں کرتے تھے، جو جھوٹ باندھتے تھے، وہ سب لوگ پھر گئے۔ آج تنہا اللہ کی بارگاہ میں سوال کا جواب دینے کے لیے کھڑے ہیں۔ تو اس سے پہلے کہ یہ بات ساری کی ساری بیان کی جائے کہ جب مشرک سے یہ پوچھا جائے گا کہ بلاؤ اپنے شرکاء کو، اس کا کیا جواب ہوگا، اس کے ساتھ پچھلی آیت مبارکہ کو ملا لیں تو مضمون اور زیادہ واضح ہوتا ہے۔ وہ آیت مبارکہ کیا ہے؟ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ۔ اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جس نے اللہ پر جھوٹ باندھا، اللہ کے ساتھ جھوٹ وابستہ کر لیا اور اللہ کی آیات مبارکہ بھی جھٹلا دیں۔ اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے؟ یاد رکھیے، اللہ تعالیٰ ظالموں کو کامیاب نہیں ہونے دیتا۔ ظالم
نہ دنیا میں کامیاب نہ آخرت میں۔ اگر دنیا میں کوئی کامیابی نظر آتی ہے تو بڑی وہ مختصر سی ہوتی ہے، وہ دکھلاوے کی تھوڑی سی عارضی سی ہوتی ہے۔ مستقل کامیابی ان کو نصیب ہی نہیں ہو سکتی۔ انہوں نے کیسے کیسے جھوٹ باندھے؟ اندازہ لگائیں، قرآن ہماری رہنمائی فرما رہا ہے۔ انہوں نے یہ کہا، رب تعالیٰ کا یہ کہنا میری ذات واحد، میری بات واحد، میرا اقتدار، میرا اختیار، اس میں کوئی شریک نہیں۔ تو انہوں نے سب سے پہلا کام کیا کیا؟ بندے کو رب کا بیٹا بنا دیا۔ وہ کہتا ہے کہ لم یلد ولم یولد۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، فلاں نبی اس کا بیٹا ہے، فلاں نبی اس کا بیٹا ہے۔ یہی نہیں بلکہ کہا نحن ابناء اللہ و احباؤہ، ہم اس کے بیٹے ہیں اور اس کے پسندیدہ ہیں۔ وہ کس طرح ہمارے علاوہ کسی کو جنت میں لے جا سکتا ہے؟ اور انہوں نے جھوٹی بات یہ بھی کہی، اگر ہمیں سزا ہو بھی گئی، اول تو ہونی نہیں، اگر ہو بھی گئی، لن تمسنا النار الا ایام معدودہ، اول تو آگ ہمارے قریب ہی نہیں آئے گی، اگر آ بھی گئی تو تھوڑے سے دیر۔ پھر انہوں نے نبیوں کو رب کا بیٹا بنایا اور فرشتوں کو رب کی بیٹیاں بنا دیا۔ اور ان کے جرائم کی فہرست بڑی طویل ہے، اور ذرا سنیے، قرآن یہ کہتا ہے ان کے بارے میں، وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا۔ جب کوئی کام کرتے ہیں، غلط کام ہے، نظر آ رہا ہے غلط کام ہے، سوال کیا جائے کیوں کرتے ہیں؟ ہمارے باپ دادا ایسے کرتے ہیں، ہمارے معاشرے کے بڑے لوگ ایسے کرتے ہیں، یہ ساری دنیا کر رہی، میں اکیلا کر رہا ہوں۔ اور تو اور واللہ امرنا بہا، اللہ نے اس بات کا ہمیں حکم دیا ہے۔ اللہ نے حکم نہیں دیا۔ یہ ہیں وہ چیزیں جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ پہ جھوٹ باندھتا ہے؟ اللہ اللہ، یہ منکرین، یہ مشرکین، یہ کافرین، یہ ملحدین، جتنے بھی ہیں، جتنے ان کے نام رکھ لیں، ان کا بابا آدم ایک ہی ہے۔ ان کے بارے میں اللہ نے سورہ انعام کی آیت مبارکہ جو آج کے درس کا حصہ ہے، 22 نمبر آیت مبارکہ، اس میں فرمایا وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، ان سب کو ہم اکٹھا کریں گے، ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا، پھر ہم ان کو کہیں گے جنہوں نے شرک کیا، تمام مشرکوں کو، وہ شرک اکبر ہو، شرک اصغر ہو، شرک خفی ہو، شرک جلی ہو، وہ شرک بندگی ہو، وہ شرک تعظیمی، کوئی بھی شرک کی قسم ہو، اللہ کہتے ہیں ہم کہیں گے این شرکاؤکم، بلاؤ نا، وہ میرے نیک بندے تھے۔ اللہ کہتے ہیں میرے نیک بندے تھے، لیکن تم نے میرے نیک بندوں کو میرے مقابلے میں کھڑا کر دیا۔ میرے بندوں کی خدمات ہیں، انہوں نے دین اسلام کی بڑی خدمت کی، پھیلایا دین انہوں نے۔ اس بات کا اعتراف کرو، ان کے لیے دعا کرو، اللہ ان کی محنت قبول کر لے۔
تم نے ان کے لیے دعا کرنے کے بجائے ان سے دعائیں کرنی شروع کر دی. یہ ہے فرق. لاؤ کدھر ہے وہ؟ اور سورہ قصص میں اللہ نے فرمایا وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ. جب وہ پکارے گا، آواز دے گا اور کہے گا کہاں ہیں میرے شریک. پہلے فرمایا کہ کہاں ہیں وہ شرکاء جن کو تم نے شریک بنایا. پھر اللہ کہہ رہے ہیں واضح طور کہاں میرے شریک. میرے شریک تم نے میرے بھی شریک بنا لیے. کہاں ہے وہ؟ اللہ واللہ ان سوالات کا جواب ان کے پاس کوئی نہیں ہوگا. قرآن کہتا ہے کہ سوائے شرمندگی کے، ندامت کے اور معذرت خواہانہ انداز کے. ہے نا بندہ جب قابو آئے تو معذرت کر لو، سوری جی آئندہ نہیں کریں گے. یہ سوری کا فائدہ کب تک ہے؟ جب تک بندہ زندہ ہے. مرنے کے بعد یہ سوری، یہ معذرت بالکل کام نہیں دے گی. فرمایا ثم لم تکن فتنتہم، پھر ان کی جو معذرت ہے، یاد رکھیے یہاں جو لفظ فتنہ استعمال ہوا اس کا معنی معذرت ہے. عربی زبان ہے، بڑی رچ اور امیر زبان ہے، تو اس کے ایک ایک لفظ کے کئی معنی ہیں. مفسرین نے اس کا ترجمہ کیا ہے معذرت. ان کی معذرت، ان کا معذرت خواہانہ انداز، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا. کیا کہیں گے؟ قالوا واللہ، اللہ کی قسم. کون اللہ؟ ربنا، جو ہمارا پروردگار، ہمارا مشکل کشا ہے، ہمیں روٹی دیتا ہے، ہمیں زندگی دیتا ہے، ہمیں موت دیتا ہے. اس دن اقرار کریں گے، آج نہیں. آج کیا کہتے ہیں؟ کوئی مکے جو بہت رب وسدا ہے، رب نے اپنے نمائندے کئی جگہ بٹھائے ہیں. وہ ہے نا جس طرح ایک بڑی انڈسٹری اور فیکٹری ہوتی، چھوٹے چھوٹے ڈپو بنائے ہوں، برانچز بنائی ہوں. بندوں نے مختلف برانچز بنا لی. تو اللہ کہتے ہیں کہ اب جواب دو. تو جواب کیا دیتا ہے؟ تیری قسم، تو ہمارا پروردگار ہے، ہم تو مشرک تھے ہی نہیں. اللہ کے سامنے کہہ رہے ہیں ہم نے شرک کیا ہی نہیں. تو اللہ کے نظام میں جب بندہ یہ کہے گا نا کہ سب مکر جائے گا، پھر اس زبان کو اللہ بند کر دے گا. یہ چرچر کرتی ہے نا، اس کو روک دے گا. رک. ہاتھ کو کہے گا تو بول دے. ہاتھ کہے گا میں نے فلاں چیز، فلاں جانور، فلاں مال، فلاں شخص کے نام پر میں نے خرچ کیا تھا اور کہا تھا کہ یہ اس کے نام پر ہے. ہاتھ کہیں گے. پیر کہیں گے ہم چل کے گئے تھے. یہ جھوٹ بول رہے، یہ زبان جھوٹ بولتی ہے. زبان کے خلاف گواہیاں آ رہی ہیں. وہ کتنا بڑا نظام ہے اور کتنی بڑی عدالت ہے، کتنا بڑا میزان ہے کہ زبان کے خلاف بھی گواہیاں آ رہی. اللہ اللہ. قرآن کہتا ہے کہ ایدیہم ارجلہم، ہاتھ پیر سب گواہیاں دیں گے. اللہ اللہ. تو جب مکرے گا کہے گا میں نے شرک کیا ہی نہیں، تو وہاں نہیں، یہاں بھی بہت سارے مل جائیں گے آپ کو. آپ کے سامنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو قبریں ہیں نا، ان کی زیارت کیا کرو. حضوروہا، زیارت کا معنی کیا ہے؟ دیکھنا اور عبرت حاصل کرنا. زیارت کا معنی دیکھنا اور عبرت حاصل کرنا کہ میں نے بھی ادھر آنا. ہم نے زیارت کا معنی کچھ اور ہی بنا لیا. زیارت بڑا مقدس کام ہے.
تو ظاہر ہے جس کی زیارت کی جائے وہ مزار ہوتا ہے. جس کی زیارت کی جائے، اگر آپ کسی کو کہیں کہ میں آپ کی زیارت کے لیے آیا ہوں تو وہ آگے سے کہہ دے میں مزار ہوں. تو یہ ایسا ایک گھنونا سلسلہ آگے شروع کر دیا گیا. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جا کے عبرت حاصل کرو اور ان کے لیے دعا کرو. ان کے لیے دعا کرو. یہ ایک سسٹم ہے. کوئی کہہ سکتا ہے کہ وہ بڑے بزرگ کسی کی دعا کے محتاج نہیں، کہہ سکتا ہے کوئی. میں آپ کو اس سسٹم کی مثال دیتا ہوں. اللہ نے ایک سسٹم بنایا، نظام بنایا. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی. اللہ بھی، اللہ کے فرشتے بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے. تم بھی درود بھیجو. اب اللہ کی تو سمجھ آتی ہے نا کہ اس کی رحمت کی، اس کے درود کی، اس کی برکت کی، عطا کی سب کو ضرورت ہے نبیوں کو. تو فرشتوں کا بھی چلو سمجھ آ گئی، ان کا کام ہی ہے ایسے کرتے رہنا. اور کیا میرے تیرے جیسے گنہگار کے درود کی ضرورت ہے اللہ کے رسول کو؟ نہیں ہے نا. لیکن سسٹم بنا دیا کہ تم نے کرنی ہے، تم کرتے جاؤ. تم دعا، تم درود نبی پر بھیجو گے تو فائدہ تم کو ہوگا. فائدہ تم کو ہوگا. تم اس لڑی میں جو نبی کے محبین کی، جو نبی کے چاہنے والوں کی لڑی اور فرشتہ، اس میں شامل ہو جاؤ گے. تو کتنی بابرکت بات ہے کل قیامت کے دن بندہ اٹھے اور اس کی زبان پر اللہم صلی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کی زبان پر ہو. وہ منظر پہچان نہیں لے گا یہ تو میرا ہے، آنے دو اس کو. سسٹم یہ ہے کہ وہاں جا کے بڑوں کے لیے، سب کے لیے دعا کرنی ہے. اور ان کو نہیں کہنا کہ تو اللہ کا نیک بندہ ہے، میری تو اللہ سنتا نہیں ہے، تیری موڑتا نہیں تو میری آگے پہنچا دینا. یہ اللہ پر بہتان ہے. اور اسی کے بارے میں فرمایا کہ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا. اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ پہ جھوٹ باندھتا ہے؟ اللہ واللہ. لیکن جب اپنی آنکھوں سے سب کچھ دیکھ لے گا پھر اقرار کرے گا واللہ ربنا ما كنا مشرکین. اللہ واللہ. اللہ فرماتے ہیں انظر، دیکھیے اے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھیے امت والو تم بھی دیکھ لو کیف کذبوا علی انفسہم، کس طرح اپنے آپ پر جھوٹ بولتے ہیں. اپنے آپ پر کرنا کچھ اور تھا، کر کچھ اور رہے. اور حقیقت کیا ہے؟ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ. جو بھی جھوٹا انہوں نے سسٹم بنا رکھا تھا نا وہ سب چھوڑ گئے، بھاگ گئے. اسْتَبَرَّ الَّذِينَ اتَّبَعُوا مِنَ الَّذِينَ اتُّبِعُوا. جب پیچھے لگنے والے پیچھے سے بھاگ جائیں گے، آگے لگنے والے آگے سے بھاگ جائیں گے. یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ. اس دن تو سب بھاگ جائیں گے. اور آپ کی بیوی نہیں ہاتھ پکڑے گی. دنیا میں کہتی ہے نا میں قربان جاؤں، صدقے جاؤں، میں نے وہ لاکھوں کا جو حق میں تھا وہ بھی معاف کر دیا، میں کوئی خرچہ نہیں، میں قربان، میں غریبی میں گزارا کر لوں گی، مجھے محلوں کے بجائے جنگلوں میں لے جا کے رکھو، میں گزارا کر لیتی ہے. یقیناً بڑی بڑی داستانیں ہیں. اور بندے تو اکثر کرتے ہیں بیویوں کے لیے. کس طرح؟ یہ دفتر میں بیٹھا کلرک جو ہے وہ رشوت کس کے لیے لے رہا ہے؟ اس کا تو گزارا ہو رہا ہے بیوی کے لیے. یہ جو آفیسر ہے، اے سی ڈی سی کمشنر، سارے کسی کا نام کیا لینا، اتنی بڑی بڑی رشوتیں کس کے لیے لے رہے ہیں؟ بیوی کے لیے، بچوں کے لیے. اپنی زندگی جہنم بنا دی. لیکن اس نے نہیں،
اس دن نہیں، دوڑ جائیں گے، بھگتو خود ہی، اپنا اپنا جواب دینا ہوگا۔